وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ یہ ہم امام ابن ابی دنیا کی رسالہ جو ہے ان کا کتاب جو ہے الاخلاص والنیہ یا والنیہ والاخلاص، اس کی شرح کی تیسری مجلس ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ رسالہ جیسا کہ اخلاص اور نیت پہ مبنی ہے، تو اس میں جو اگلا اثر لے کے آئے ہیں جو کہ 27 نمبر ہے، 27 نمبر ہے، تو امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدثنی بشر بن معاذ عن شیخ من قریش قال قال عمر بن عبد العزيز يا معشر المستترين اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون۔ کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو کہ تابعی اور بنو امیہ کے عظیم خلیفہ اور انتہائی زاہد اور نیک قسم کے انسان تھے، فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو گناہوں کو تم چھپائے بیٹھے ہو، کہ یا معشر المستترین، مستترین یعنی کہ جنہوں نے چھپایا ہوا ہے، مراد کیا ہے؟ گناہوں اور غلطیوں کو جو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہو، اعلموا یہ جان لو کہ ان عند اللہ مسئلۃ فاضحہ، کہ اللہ کے ہاں ایک ایسی چیز موجود ہے، ایک ایسا سوال موجود ہے جس پہ پکڑ ہو کے رہنی ہے۔ اور یعنی کہ گناہ چھپانے والوں کو کہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ضرور سوال کرنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے، تمہارے رب کی قسم کہ تمہارے رب نے تم میں سے ہر ایک سے ضرور سوال کرنا ہے، اما كانوا يعملون، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے تو اگر ہم اس آیت کی تفسیر میں جائیں تو فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کی جو تفسیر اکثر مفسرین نے کی ہے، جیسا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد لا الہ الا اللہ ہے، کہ کس قدر لا الہ الا اللہ میں قول لا الہ الا اللہ، یعنی کہ یہ تو کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تو جو وہ قول لے کے آئے ہیں، تو مجاہد رحمہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ میں کس قدر اخلاص تھا، لا الہ الا اللہ پہ عمل میں کتنا اخلاص تھا، قول میں کتنا اخلاص تھا، دل میں اس کو کتنی جگہ دی۔ اور اخلاص کا اصل مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لے کے آئے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے قیامت والے دن پوچھا نہ جائے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابن آدم سے، یعنی کہ انسان سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے بارے میں تیرا کیا خیال تھا، تو کس چیز کے بارے میں میرے بارے میں دھوکے میں رہا، اور یہ عمل تو نے کیوں کیا؟
اور جو رسل ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح اصل جو اس میں سوال ہے، جو اس میں خلاصہ ہے، وہ یہ ہے کہ قول لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجمعین کہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے گا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ جو احکام اس پہ فرض کیے گئے تھے، جو حقوق اور واجبات اس پہ تھے، جو لوازم تھے اس پہ، کہ کیا اس نے وہ ادا کیے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور پھر وہ ابو عالیہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں ان کا قول لے کے آئے کہ کلمتان یسأل عنہم الاولون والآخرون، کہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کے بارے میں پہلوں سے بھی پوچھا جائے گا، آخریوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ ماذا کنتم تعبدون، کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے، وماذا جبتم المرسلین، اور جو رسل ہیں ان کی دعوت پہ تم نے کیا جواب دیا، ان کی دعوت کو قبول کیا کہ نہیں کیا۔ اور السؤال عما ذا كان يعبدون هو سؤال عنها نفسها، کہ یہ اصل میں ہی یہی سوال ہے کہ عبادت کس کی کرتے تھے، اور جو یہ ہے کہ رسول کا کیا جواب دیا، تو یہ ہے کہ ان کے طریقے کو اختیار کیا کہ نہیں، ان کے رستے پہ چلے ہو کہ نہیں، اور جس چیز کا انہوں نے بتایا اس پہ چلے ہو کہ نہیں۔ تو یہ جو ہے اب دیکھیں کہ اس میں نہ جو ہے وہ کسی نبی کی، نہ صحابی کی، نہ ولی کی، کسی کی رعایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جو ہے یہ سوال پوچھ کے رہنا ہے، ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم نے کیا جواب دیا، اللہ کے نے جو کی توحید کا تم نے اقرار کیا۔ تو جنہوں نے تو نہیں کیا ان کا تو معاملہ الگ ہے کہ وہ تو نعوذ باللہ پہلے ہی جہنم میں جائیں گے، تو جنہوں نے اقرار کیا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر اخلاص کس قدر تھا، کس قدر نیت کے ساتھ، کس قدر اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ تم نے یہ کلمات کہے تھے، اور پھر اس کا جواب تم نے دیا، یعنی کوئی اعمال کیے کہ نہیں، کوئی اس پہ نیکی کا اضافہ کیا ہے کہ نہیں، کوئی عبادات کی ہیں کہ نہیں، اور پھر ان عبادات میں کس قدر اخلاص تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد جو اگلا اثر لے کے آئے تو کہتے ہیں کہ حدثنی سریج حدثنا الولید عن الاوزاعی قال سمعت بلال ابن سعد يقول لا تكن ذا وجهين وذا لسانين تظهر للناس ليحمدوك وقلبك فاجر، کہ یہ پھر وہ بلال بن سعد رحمہ اللہ ہیں، امام اوزاعی معروف امام ہیں، امام انس وغیرہ، امام ثوری اور ان سب کے ہم اثر تھے، اور اہل شام کے امام تھے، اور بڑے خود بھی متقی اور نیک قسم کے آدمی تھے۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ امام ذہبی رحمہ اللہ کا لے کے آئے ہیں ایک اثر، کہ یہ نماز میں جو قیام اللیل میں اس قدر رویا کرتے تھے کہ ایک بار کوئی خاتون ان کے گھر میں آئیں، تو جہاں پہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نماز پڑھتے تھے تو وہاں پہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے سب کچھ، یعنی وہ کپڑا یا وہ جو بھی چیز بچھی ہوئی تھی وہ گیلی ہوئی پڑی تھی۔ تو اس خاتون نے سمجھا کہ شاید یہ کسی بچے نے کوئی پیشاب وغیرہ کر دیا ہے، تو اس نے امام اوزاعی کی بیوی کو کہا کہ بھئی تم اپنے بچوں کا کیوں نہیں خیال کرتی کہ نماز والی جگہ پہ جہاں امام نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح گیلا ہوا پڑا ہے۔ تو وہ کہنے لگی ان کی زوجہ کہ یہ بچے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اوزاعی رحمہ اللہ نے یہاں پہ قیام اللیل کیا ہے، تو اللہ کے سامنے روتے رہے ہیں۔ تو یہ بلال بن سعد رحمہ اللہ سے جو کہ تابعی ہیں ان سے بیان کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ لا تکن ذا وجہین وذا لسانین، کہ دو چہروں والا اور دو زبانوں والا نہ بنو، کہ یعنی کہ منافقت نہیں اختیار کرنی، دوغلا نہیں بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تظہر للناس لیحمدوک، کہ لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کرو کہ وہ تمہاری تعریف کریں، اور وقلبک فاجر، جبکہ اندر سے جو تمہارا دل ہے وہ فاجر اور فاسق ہو، گناہوں میں ملوث ہو، یعنی کہ تنہائی میں تم گناہ کرتے ہو اور نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، اور پھر اس قدر آگے بڑھ جاؤ کہ گناہوں پہ شرمندہ بھی نہ ہو، بلکہ لوگ جو ہے تمہیں نیک سمجھ کے تمہاری تعریفیں کر رہے ہوں اور تم جو ہے وہ خوش ہو رہے ہو۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس میں اچھے خاصا جب تعریف ہوتی ہے تو اچھا خاصا آدمی جو ہے اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ سچی تعریف پہ بھی جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے کسی نے ان کی تعریف کی تو انہوں نے کنکریوں کی مٹھی بھر کے اس کی طرف پھینکی کہ تم جو ہے مجھے کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ تو
یہ اصل چیز ہے کہ ایک تو انسان اپنی نیکی کرے، دوسرا اس کو چھپائے، اور گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی چھپائے، لیکن لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دوغلا بن کے گناہوں کو نیکیاں کرنے والا بن کے نہ دکھائے۔ تو یہ عادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے کہ یہ دگنا گناہ ہے۔ ایک تو آپ گناہ کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ آپ کو کوئی ندامت نہیں ہے، آپ اپنی تنہائی میں جو ہے وہ فل لگے ہوئے ہیں گناہوں میں، اور دوسری بات کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے آپ نیک بنتے پھر رہے ہیں، کہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور اس پہ آپ راضی بھی ہیں اور خوش بھی ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کہ حدثنی محمد بن عثمان العجلی حدثنا ابو اسامہ عن الربیع قال وعظ الحسن یوم فانتحب رجل فقال الحسن لَيَسْأَلَنَكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا، کہ حسن بصری رحمہ اللہ جو سید التابعین ہیں، اہل بصرہ کی شان تھے اور انتہائی زاہد قسم کے اور فتنوں کے خلاف کھڑے ہونے والے تابعی امام تھے، تو انہوں نے ایک دن جو ہے وہ وعظ کیا، یعنی لوگوں کو وعظ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا، انہیں جو ہے وہ آخرت کی یاد دلائی، ان کو جو ہے وہ فتنوں سے ڈرایا، ان کو دین کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ زاروں کی طرح رونے لگ گیا، ٹھیک ہے، فانتحب رجل، تو آدمی جو ہے وہ زاروں کی طرح جو ہے وہ آنسو بہانے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ فقال الحسن، تو حسن رحمہ اللہ کہنے لگے لَيَسْأَلَنَّكَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَرَدْتَ بِهَذَا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں بھی ضرور سوال پوچھے گا کہ اس رونے کے پیچھے کیا ارادہ تھا، کہ نعوذ باللہ یہ رونا تم لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، اس میں کوئی ریاکاری تو نہیں شامل تھی، یہ اخلاص سے خالی آنسو تو نہیں تھے، کیونکہ جو ہے وہ پیچھے ہم جیسے پڑھ کے بھی آئے کہ محمد بن واسر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے بھی سلف صالحین گزرے کہ اپنے بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہوتے، اور ساتھ جو ہے وہ بستر پہ لیٹی ہوئی زوجہ کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہ چلتا کہ یہ آنسو بہا رہا ہے۔ تو اس قدر جو ہے ان میں اخلاص تھا۔ تو یہ مجلس میں سب کے سامنے اپنے آنسوں پہ کنٹرول نہ کرنا، ہزاروں کی طرح رونا شروع کر دینا، تو یہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی مجلس نہیں ملے گی کہ آپ سب صحابہ کے سامنے بیٹھ کے رو دیے ہوں، بلکہ اور آپ پھر اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی تھے۔ آپ نے کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں۔ تو اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے آنسو بہا رہے ہوں، بلکہ آپ کی جن ازواج نے بھی آپ کے جو ہے وہ بتایا ہے، تہجد کی کیفیت بتائی ہے کہ اللہ کے نبی سے روتے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ جاگ رہی ہیں، ان کو نوٹ کر رہی ہیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ اگر اللہ کا خوف آئے بھی، تو خوف تو اصل میں یہ ہے کہ وہ اللہ اور بندے کا آپس میں تعلق مضبوط بنا جائے، اور یہی احسان ہے کہ بندہ جب عبادت کرے تو ایسے کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہیں تو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ معاملہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان میں رہے، کسی دوسرے کو کیوں دکھانا ہے۔ تو اسی کی طرف جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آنسوؤں کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ جو تم سب کے سامنے بہا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے کہ ہمارے آنسوؤں میں بھی جو ہے وہ اخلاص نہ ہو، کہ آنسو نکلیں بھی لیکن پھر بھی ان میں اخلاص نہ ہو۔ اس کے بعد حدثنا محمد بن علی بن الحسن عن ابراہیم بن الاشعث عن فضیل بن عیاض قال سمعته خیر العمل اخفاہ امنعه من الشیطان وابعده من الرياء، کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جو ہے یہ فرماتے ہیں، یہ فضیل بن عیاض کون ہیں؟ یہ جو ہے وہ تبع تابعین میں سے ہیں، اور تبع تابعین میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کا تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہے وہ بہت بڑے زاہد تھے، اور انتہائی جو ہے وہ علم میں بھی آگے، زہد میں بھی آگے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کی جو مجلس تھی وہ بڑی معروف تھی، اور جس میں بڑے بڑے آئمہ جو ہے شریک ہوتے تھے، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جیسے جو ہے بڑے امام، جو محدث، فقی، مجاہد، تاجر، سب کچھ تھے، وہ بھی ان کی مجلس میں جو ہے وہ زہد حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بہتر عمل وہ ہے خیر العمل اخفاہ، جو سب سے زیادہ چھپایا گیا ہو،
کہ امنعہ من الشیطان، کیونکہ وہ شیطان کے شر سے جو ہے محفوظ رہا، وعبدہ من الریا، اور یہی عمل جو ہے وہ ریا سے بھی زیادہ دور ہوتا ہے۔ تو انسان کی اصل نیکی ہے ہی وہ ہے کہ جو وہ اور اس کے بندے اور رب کے درمیان رہے، کسی تیسرے کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو۔ اور وہ جو حدیث بطاقہ آتا ہے کہ جس میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اس لیے بخش دیں گے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور گناہ اس کے بہت زیادہ ہوں گے، تو اللہ کہے گا کوئی نیکی لے کے آؤ، تو وہ کہے گا کہ اللہ میری تو کوئی نیکی نہیں، مجھے کوئی یاد نہیں آ رہی، تو اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ وہ جو ہے اس کی نیکی لے کے آؤ، تو وہ لا الہ الا اللہ بطاقہ یعنی کہ ایک چھوٹے سے کاغذ پہ ورق پہ لکھ کے لائیں گے، اور وہ میزان میں رکھا جائے گا نیکیوں والے پلڑے میں، اور وہ اوپر ہو جائے گا، اور گناہ جو ہے وہ جو لا الہ الا اللہ ہے وہ نیچے ہو جائے گا، اور گناہ اوپر کو اٹھ جائیں گے، اور وہ حیران ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، جیسا کہ بہت سے جو ہے شارحین نے اس کی جو شرح کی کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اکیلے بیٹھے ہوئے تنہائی میں جو ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ دل سے کہا ہوگا کہ اللہ تو ہی سچا معبود ہے، تو ہی الہ ہے، تیری ہی عبادت ہے، تجھ سے ہی ڈرنا چاہیے، تیری محبت سینے میں ہونی چاہیے، اور تجھ سے ہی امید ہونی چاہیے کہ تو ہی جنتوں میں داخل کرے گا، گناہوں پہ جو ہے وہ کو معاف کرے گا، غلطیوں خطاؤں سے درگزر کرے گا، تیری رحمت بہت وسیع ہے، اور تجھ سے ہی ہم ہر سوال کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کے آنا ہے، تجھے ہی حساب کتاب دینا ہے، اور تیری جو ہے وہ عافیت کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو تحب العفو۔ تو بندہ اس طرح جب لا الہ الا اللہ ان نیتوں کے ساتھ کہے گا، یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں ہوں گی، تو ایسے ہی کوئی کیفیت ہوگی جس کی وجہ سے اس کا لا الہ الا اللہ کہا ہوا اس کے سب گناہوں پہ غالب آ جائے گا۔ تو جتنا انسان اپنا نیک عمل چھپائے گا تو ظاہری بات ہے کہ وہ ریاکاری سے بھی محفوظ رہے گا، اور ظاہری بات ہے کہ شیطان کے شر سے بھی جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ جو ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو وہ معاملہ ہے کہ نیکی کرو، اس کے بعد اس کو بھول جاؤ، اس کے بعد اگلی نیکی کی طرف توجہ دو، اگلے کام کی طرف توجہ دو کہ اور نیک عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے۔ تو یہ انسان کی جو ہے وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کہ حدثنی مہدی بن حفص قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن مطعم بن المقدام الصنعانی عن انسب بن سعید الکلاعی عن نصی العنسی عن رکب المصری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی کمائی پاکیزہ ہو، جس کا باطن جو ہے وہ درست ہو، جس کا ظاہر جو ہے وہ شریف ہو، اور جس کے شر سے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو طوبہ کی ہم جو ہے شرح پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ کر چکے ہیں کہ طوبہ سے اصلاً جو مراد ہوتا ہے وہ جو ہے کہ ایک تو خوشخبری، اور دوسرا اس سے مراد جو ہوتا ہے وہ جو بتایا جاتا ہے کہ یہ جنت کا جو ہے وہ ایک دروازہ، یا جنت کا ایک جو مقام ہے یہ وہ ہے۔ تو اس کے بعد جو اس کے میں جو چیزیں بیان کی گئیں وہ کیا کیا ہیں کہ طاب کسبہ، سب سے پہلی کہ جس نے کمائی جو کی وہ پاکیزہ ہے، وہ طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے، جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے مقدمہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہے، اور اللہ ہر اس چیز کو پسند کرتا ہے جو طیب ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کے لیے بھی طیب چیزوں کو پسند کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے نیک بندوں کے لیے بھی طیب چیز کو پسند کیا ہے کہ وہ ان کا کلام جو ہے وہ طیب ہو، ان کی کمائی جو ہے وہ طیب ہو، ان کی جو ہے وہ لباس جو ہے وہ طیب ہو، اور ہر چیز جو ہے ان کی طیب ہو، اور نیک جو بندہ ہوگا وہ بھی اسی چیز کو پسند کرے گا کہ اس کی کمائی جو ہے وہ طیب ہو، پاکیزہ ہو، حلال کی ہو، کیونکہ وہ معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر بکھرے حال والا، بالوں میں اس کے گندگی ہے، کہ لباس پرانا ہو چکا ہے اور برے حال ہیں، اور وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے
سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس کی دعا کو رد کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا البسوہ حرام و اکلہ حرام، اس کا جو لباس ہے وہ حرام کا، اس کا کھانا پینا حرام کا، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول کر لے؟ تو پھر اس کے بعد کہا کہ وصالحت سریرتہ، اور اس کی تنہائی جو ہے وہ جو ہے وہ درست ہے، اس کا باطن درست ہے، وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا ہے، بلکہ ظاہر کے مقابلے میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اس کا دل جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا ظاہری حالت کے مقابلے میں دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہے، اللہ کا تقوی جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ سے وہ ہر وقت خوف کھاتا رہتا ہے، گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے، خشیت ہے، انابت ہے، وہ سب کچھ اس کے دل میں موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا ظاہر جو ہے وہ شریف اور عمدہ ہے، تو اور لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے جو ہے وہ شر سے جو ہے محفوظ رہتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے، اور یہ جو ہیں اس روایت کو روایت جو کیا ہے وہ مسند احمد میں کیا گیا ہے۔ تو اور اس کو جو محققین نے اس روایت کو جو ہے وہ حسن درجے کا قرار دیا ہے۔ تو اور جو یہ رکب مصری ہیں یہ ایک تابعی ہیں، اور پورا نام جو ہے ان کا رکب بن زہیر المصری تھا، اور کئی صحابہ سے انہوں نے روایت کیا ہے، اور ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ قبول کیا ہے، امام ذہبی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو تیسری چیز بتائی کہ وہ کیا تھی، پہلی یہ کہ اس کی کمائی جو ہے وہ طیب قسم کی ہو، دوسری جو ہے کہ اس کی تنہائی جو ہے وہ پاک ہو، اس کا باطن درست ہو، اور ایمان تقوی اور نیت کی پاکیزگی ہو اس میں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ بھی شریف ہو، اخلاقاً اچھا ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت تہجد پڑھتا ہو لیکن لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا رویہ بدتمیزانہ ہو، دل میں تکبر موجود ہو، تو ایسا انسان جو ہے درست نہیں ہو سکتا۔ مومن جو ہے وہ لوگوں کے لیے خیر والا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف خیر اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دیکھ کے، آپ کے ظاہری اخلاق کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے رستے میں مستدرک حاکم نے جو ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رستے میں تھے تو ایک چرواہا آپ سے ملا آ کے۔ وہ چرواہا جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے گفتگو کی، اور اس کی آپ کی گفتگو سن کے وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ کہہ کے اس نے جو ہے وہ شہادتین کا اقرار کر لیا۔ جو اس کی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے مجلس نہیں تھی، کوئی وہ جو ہے وہ آپ کو پہلے سے جانتا نہیں تھا، بلکہ الٹا یہ جانتا تھا کہ محمد جو ہیں انہوں نے قریش والوں کو تفریق ڈال دی ہے اور وہ بے دین ہو گئے۔ کہ جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم آپ جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور آپ کا جو کلام ہے یہ نبی کے ہی شان شان ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مومن جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے والا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، لوگ اس کے شر سے جو ہے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ المسلم، یعنی کہ سچا مسلمان جو ہے، حقیقی مسلمان جو ہے کون ہے، کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ اگلا اثر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس طرح کا بنائے کہ ہمارے شر سے لوگ محفوظ رہیں، ہم سے خیر لوگ حاصل کرنے والے ہوں، ہمارا اخلاق جو ہے وہ اس قدر عمدہ قسم کا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ ہم سے متاثر ہوتے ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مومن کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صرف جو ہے وہ عبادات انسان کو کام نہیں دے سکتی، بلکہ جب تک وہ معاملات میں بھی پرفیکٹ نہ ہو تو تب تک جو ہے وہ گزارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ اس چیز کو بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف جو ہے وہ معاملات درست ہوں لیکن آپ اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوں، عبادات نہ کرنے والے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ جی بہت بااخلاق آدمی بے شک نماز نہیں پڑھتا، تو نعوذ باللہ من ذالک، جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ اخلاق میں بدترین ہے،
اور اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو اخلاق سے وہاں پہ مراد کیا ہے؟ وہاں مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حق سب سے پہلے ادا کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، نمازیں پڑھنے والا ہوگا، فرائض ادا کرنے والا ہوگا، اگر وہ با اخلاق ہوگا تو وہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ مومن ہوگا۔ تو اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کہ حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم قال كان ابو وائل اذا خلا بكى فسمعته يقول اذا سجد ربي ارحمني ربي عفيني ربي عفيني ربي ان تعف عني تعف طولا من قبلك وان تعذبني تعذبني غير ظالم ولا مسبوق قال ثم يشيج كأشد النشيج تكلي ولو جعلت له الدنيا على ان يبكي واحد يراه لم يفعل۔ تو یہ دوبارہ سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں، یہ خط جو ہے وہ چھوٹا تھا کہ کان ابو وائل اذا خلا بکا فسمعته يقول اذا سجد ربی ارحمنی ربی اعف عنی ربی ان تعف عنی تعف طولا من قبلك وإن تعذبني تعذبني غير ظالم ولا مسبوق قال ثم يشيج كأشد نشيج الثقلا ولو جعلت له الدنيا على أن يبكي واحد يراه لم يفعل۔ تو اس کا ترجمہ کریں تو ابو وائل رحمہ اللہ جو ہیں یہ بھی ثقہ تابعی ہیں، اور کوفہ سے ان کا تعلق تھا، اور کثیر روایات ہیں، 82 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ بلکہ ان کے بارے میں روایت کیا جا رہا ہے کہ ابو وائل رحمہ اللہ جب اکیلے ہوتے تو بہت زیادہ روتے، اور جو ان سے روایت بیان کر رہے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا، یعنی کہ عاصم جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ رب ارحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر، میرے پہ رحم فرما دے، رب اعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ربی ان تعفو عنی تعفو طولا من قبلک، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو یہ تیری طرف سے میرے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے عنایت ہوگی، تیری طرف سے بہت بڑی میرے اوپر جو ہے وہ عافیت ہوگی، تیری طرف سے میرے اوپر بہت بڑا کرم ہوگا، اور اگر تو مجھے عذاب دے دے گا تو نہ تو ظلم کرنے والا ہوگا اور نہ کسی پر جو ہے وہ سبقت کرنے والا، یا کسی پہ یعنی جو ہے وہ کسی یعنی کہ مسبوق جو ہے وہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی پہ بلا وجہ جو ہے کچھ کر دیا جائے، اس پہ جو ہے ابھی اس نے وہ کام کیا نہیں اور اس کو جو ہے وہ سزا دے دی جائے، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو نہ ہی تو کسی طریقے سے جو ہے وہ سبقت کرنے والا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ اس طرح یہ گریہ زاری کرتے کہ جیسے ماں اپنی اولاد کے مرنے پر شدت سے روتی ہے، اگر ان کے لیے پوری دنیا جمع کر دی جاتی کہ وہ روتے وقت کسی کے دیکھنے پر راضی ہو جائیں تو کبھی ایسا نہ کرتے، یعنی ان کا رونا جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے اور خلوت میں ہوتا تھا۔ تو اس میں جو فوائد ملے سب سے پہلے تو وہی اخلاص فی العبادہ، کہ جو ہے وہ تنہائی میں جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے، اور تنہائی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے ان سے روایت کیا تو وہ اپنی طرف سے چھپ کے کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کو دیکھ لیا۔ اور دوسرا جو ہے خشیت الہی، کہ ان کی دعا اور گریہ جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات کے عین مطابق تھا کہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تیرا عذاب جو ہے چمٹنے والا ہے، ہمیں جو ہے تو اس عذاب سے جو ہے وہ بچا کے رکھ، اور اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ رحم بھی تیری طرف سے، رحمت بھی تیری طرف سے ہے، اور معاف بھی کرنے والا تو ہے، اور ہم تیرے سے تیری جو ہے وہ عافیت کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اعتراف کہ اللہ اگر نعوذ باللہ مجھے کسی وجہ سے سزا مل گئی، کوئی عذاب مل گیا تو میں اس عذاب کا حقدار ہوں گا، کیونکہ تو جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کہا کرتے، اور یہ کہ اس کے بعد کہ وہ رویا کس طرح کرتے تھے، کہ رویا وہ اس قدر زیادہ کرتے تھے کہ جو ہے وہ اگر ان کے سامنے پوری دنیا جو ہے وہ جمع کر دی جاتی تو وہ جو ہے وہ اپنے رونے پہ توجہ کرتے اور اس دنیا کو دیکھ کے جو ہے وہ راضی بھی نہ ہوتے،
یعنی کہ اللہ کے ساتھ اس قدر جو ہے ان کا تعلق تھا، یہ نہیں کہ سب کے سامنے روتے، لیکن تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح روتے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسرا کہا کہ اس طرح کہ جیسے ماں اپنی اولاد کے مرنے پہ شدت سے روتی ہے تو اس طرح رویا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قسم کا جو ہے اخلاص نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کہ حدثنی عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبیدہ بن حمید ان منصور عن هلال بن يصاف قال حدثت أن عيسى بن مريم كان يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته بدهن ويمسح فليخفه من شماله وفي بيته فليلقي عليه ستره فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق۔ کہ حلال بن یصاف رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ روایت جو ہے وہ کس سے ہے؟ وہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو حلال بن یصاف ہیں یہ تابعی ہیں، اور یہ واسطے سے روایت کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے کسی صحابی سے یا کسی اور تابعی سے سنا ہے، تو غیب کی خبر ہے، تو اگر تو کسی صحابی تابعی سے سنا ہے تو یہ بات درست ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جب تم میں سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنی داڑھی پہ تیل لگا لے۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ انبیاء داڑھیوں والے تھے، اور انبیاء کی جو ان کے ارد گرد ان کے اصحاب تھے وہ بھی داڑھیوں والے تھے۔ تو داڑھی پہ جو ہے وہ تیل لگا لے اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہلکے انداز میں اس کو مسلے، اور مطلب مراد کیا ہے کہ اس طرح تیل لگائے کہ جس سے یہ لگے کہ جیسے اس نے ابھی بھی کھانا کھایا ہے، یعنی کہ زید جو استعمال ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ دکھائے لوگوں کو کہ جیسے اس نے کھانا کھایا ہوا ہے، اور فریش ہو کے اپنے آپ کو دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کھانا کھایا ہوا ہے، دوسرا یہ کہ بالکل تر و تازہ ہو کہ کسی کو لگے نہ کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب گھر کے اندر نماز پڑھے، گھر میں نماز پڑھنے کا مراد کیا ہے کہ جو اکیلے نماز پڑھے، جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اس میں اپنے اوپر پردہ ڈال لے، یعنی کہ تنہائی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کسی کو دکھا کے نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف کو بھی اس طرح تقسیم کرتا ہے جیسے وہ رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو اصل جو فائدہ جو ہے وہ اس آخری جملے میں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رزق ہے اس میں ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ صرف جو ہے وہ کھانا پینا آتا ہے، تو رزق میں اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ کی طرف سے برکت، اللہ کی طرف سے رحمت، اور جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ تعریف، یہ سب چیزیں بھی اللہ کی طرف سے رزق میں ہی شامل ہوتی ہیں، کہ لوگوں کے دلوں میں عزت اور مقبولیت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جیسے رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں، اس طرح یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے جو ہے وہ روایت کیا ہے اس روایت کو۔ تو اس میں جو فوائد ہیں، سب سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی عبادت کرتے ہوئے کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہے تو لوگوں پہ اس کو ظاہر نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ چھپانے والی چیز ہے، اور سب سے زیادہ جو چھپ سکتی ہے عبادت وہ یہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ صوم لی و انا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہی ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اپنی عبادت اور نماز وغیرہ جو ہے اس میں بھی ریاکاری سے انسان جو ہے جس قدر ہو سکتا ہے بچے، کیونکہ جس قدر وہ بچے گا اس قدر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو ہے وہ خیر ہوگی۔ تو یہ جو نصائح ہیں یہ بظاہر جو ہے وہ کوئی اتنے انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات کر دی، کہ اس میں تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بڑے زیادہ فوائد انسان کے لیے چھپے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کیا ہے کہ حدثنی اسما بن الفضل قال ہاں جی قال حدثنا يحيى بن يحيى عن داود بن المغيرة قال سمعت أبا حازم يقول السر أملك بالعلانية من العلانية بالسر والفعل أملك بالقول من القول بالفعل،
کہ ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، راوی جو ہیں وہ داؤد بن المغیرہ ہیں، اور داؤد بن المغیرہ جو ہیں یہ جو ہیں وہ تابعی ہیں، اور ابو حازم جو ہیں یہ بھی تابعی ہیں، اور یہ ان سے روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ السر املک بالعلانیہ من العلانیۃ بالسر، کہ باطن کا اثر ظاہر پر زیادہ حاوی ہے، ٹھیک ہے، بنسبت ظاہر کے باطن پہ، اور عمل کا اثر قول پر زیادہ حاوی ہے بنسبت قول کے عمل کے۔ تو باطن کا غلبہ ظاہر پہ ہے کہ کیا اگر دل جو ہے اس میں نیکی ہوگی تو ظاہری اعمال میں خود بخود جو ہے وہ اخلاص آ جائے گا، کیونکہ اصل معاملہ جو ہے وہ دل میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک جو ہے وہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اذا صلحت، کہ جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم جو ہے وہ جسد جو ہے وہ مکمل کا مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے اعمال نیکی والے ہو جاتے ہیں، قدم نیکی کی طرف اٹھتے ہیں، ہاتھ کام نیکی والے کرتے ہیں، آنکھیں جو ہے نیکی کی طرف دیکھتی ہیں، کان جو ہے وہ اچھی باتیں سنتے ہیں، اور جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ معاملہ برعکس ہے کہ اگر جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ غالب ہو جائے تو باطن جو ہے وہ بھی خراب ہونے لگ جاتا ہے، کہ ظاہری طور پہ آپ ریاکاری میں ملوث ہو جائیں، دکھاوے میں آ جائیں، اور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شان و شوکت چاہتے ہوں، تو دل بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی تکبر پیدا ہونے لگ جائے گا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ اخلاص کی کمی ہونے لگ جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور پھر دوسری چیز کیا فرمائی کہ جو قول کے بارے میں بھی فرما دیا کہ والفعل املک بالقول من القول بالفعل، کہ اسی طرح جو عمل کا اثر قول پر زیادہ حاوی ہے بنسبت قول کے عمل پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، کہ وہ باتیں تم کیوں کرتے ہو جو خود تم کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو عمل تم خود نہیں کرتے ہو لوگوں کو باتیں کیوں بتاتے ہو۔ اور اسی لیے جو ہے وہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، نقد کرنا، تنقید کرنا، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، لیکن جب خود پہ پڑتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ عمل کرنا کس قدر جو ہے وہ مشکل چیز ہے۔ تو یہ سلف کے اس منہج کی نمائندگی کرتا ہے کہ انسان کی اصلاح جو ہے وہ دل سے ہے، اور دل جو ہے وہ اس کی اصلاح کب ہوگی؟ جب عمل جو ہے ٹھیک ہوگا، اور جب عمل ٹھیک ہو جائے گا تو زبان پہ خود بخود جو ہے وہ صداقت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، جو ہے وہ اچھی باتیں جو ہے وہ آنے لگ جائیں گی، قول بھی خود بخود جو ہے اس میں پھر اثر بھی پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے جب وہ بات کرے گا تو لوگ جو ہیں وہ اس کی بات کو سنیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا جو اثر ہے وہ ہے جی حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال بكى رجل إلى جنب الحسن فقال قد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه فما يعلم به۔ تو کہتے ہیں کہ روایت بیان کرنے والے جو ہیں وہ معمر ہیں، معمر بن راشد، ٹھیک ہے، تبع تابعین میں سے ہیں، اور کس سے روایت کر رہے ہیں؟ وہ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کر رہے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا تذکرہ کئی بار جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ تو یہ روایت کر رہے ہیں کہ حسن بصری، یہ پیچھے بھی اس سے ملتا جلتا اثر گزرا ہے کہ حسن بصری واز دے رہے تھے تو ایک آدمی جو ہے وہ رونے لگ گیا، تو انہوں نے اسے کہا کہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور تم سے سوال کریں گے کہ تم کیوں روئے تھے۔ تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ جو ہے وہ ان کے پاس ایک پہلو میں بیٹھا شخص رو رہا تھا، تو حسن بصری رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ ایک ہی واقعہ ہو، تو دونوں باتیں الگ الگ اس میں کی ہوں، تو کہنے لگے کہ یعنی قد کان احدہم یبکی، یعنی صحابہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ صحابہ جو تھے وہ اپنے جو ہے وہ اس طرح رویا کرتے تھے کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، کہ صحابہ کرام جو اس امت میں سب سے زیادہ اللہ کی خشیت رکھنے والے، جن کا اخلاص سب سے بڑھ کے تھا، جن میں جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی طمع سب سے زیادہ تھی، تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ روتے تھے، لیکن اس طرح روتے تھے کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے، پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی اس کی چیز کی خبر نہیں ہو رہی ہوتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ پہلی چیز اخفاء العمل، کہ صالحین اپنی عبادت، دعا، گریہ زاری، ہر چیز کو چھپاتے تاکہ اس میں ریاکاری اور دکھاوا شامل ہو کے ان کے عمل کو ضائع نہ کر دے۔
اور دوسرا ریاکاری سے حفاظت جو ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ کا جو ہے دل کا حال بدل رہا ہو تو وہ بھی ظاہر پہ جو ہے اس کا پتہ نہ چلے کہ آپ جو ہے وہ رونے والے ہو گئے ہیں یا آپ کو اللہ کا خوف محسوس ہو رہا ہے. ہاں آپ کے اعمال جو ہیں ان میں اثر ضرور نظر آنا چاہیے کہ ان میں اخلاص آ جائے. اور یہ اخلاص کی جو ہے وہ امانت ہے کہ اگر نیکی جو ہے وہ خفیہ رہے گی تو یہ اخلاص کی جو ہے وہ علامت. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم جو ہے وہ دو گے صدقات جو ہے وہ دکھا کے تو اچھی بات ہے، یعنی ضرورت مند کو صدقہ دے گو. لیکن اگر تم اس کو چھپا کے کرتے ہو اور فقراء کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو دے رہے ہو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. اور یہ بھی مصنف عبدالرزاق نے جو ہے وہ اس اثر کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، تو اسی لیے حدثنا عبدالرزاق عن معمر ہے. اور اس کے بعد جو اگلا اثر ہے وہ ہے جی حدثني محمد بن يحيى بن أبي حاتم أخبرنا يحيى بن حريث العبدي عن يوسف بن عطية عن محمد بن واسع قال لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وصاد واحد قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته والله لقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في صف فتسيل دموعه على خده لا يشعر الذي إلى جنبه. تو یہ محمد بن واسع رحمہ اللہ تابعی تھے، تو ان کا جو ہے یہ اثر ہے اور یہ بڑا معروف ہے. اس کا کچھ حصہ پیچھے بھی ہم بات کر چکے کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا کبار تابعین کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان میں خوف خدا، زہد اور ریاکاری سے وہ اس قدر محفوظ تھے کہ اگرچہ وہ لوگ روتے تھے اور روتے تھے لیکن کس طرح روتے تھے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی تکیے پہ سر رکھے ہوتا اور اس کا تکیہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا لیکن اس کی بیوی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو بھی پایا ہے کہ وہ صف میں نماز پڑھتے ہوئے کھڑے ہوتے، آنسو ان کے رخساروں پر بہہ جاتے لیکن ان کے پہلو میں کھڑا ہوا آدمی جو ہے اس کی خبر بھی نہیں پا پاتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سلف صالحین کا اخلاص اور اخفا تھا کہ وہ اس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے کہ اپنی بیوی جو زندگی کی ہم سفر ہے اس پہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ رو رہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جو ہے وہ صفوں میں اس طرح جو ہے وہ رو رہے ہوتے لیکن ان کے پاس کھڑے ہوئے کو جو ہے پتہ بھی نہ چلتا کہ اس کے ساتھ والے کے آنسو جو ہے وہ بہہ رہے ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ کسی قسم کی ہچکی نہ لیتے، کسی قسم کا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حرکت نہیں کرتے تھے، کچھ ایسا شو نہیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے کسی کو پتہ چل سکے کہ یہ جو ہے وہ اس طرح رو رہے ہیں. تو اس کو ابن جوزی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے. تو پھر وہی چیز ہے کہ ایک تو باطنی اصلاح کہ دل کا حال جو ہے اس کو اصل میں بدلتے تھے. ظاہری طور پہ اگر آنسو نکل آتے تو ان کو چھپاتے، اصلاً دل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اسی لیے آنسو جاری ہو جاتے. اور اگر ریاکاری دکھانا ہوتی تو پھر کیا تھا، پھر تو آنسوؤں کو دکھاتے نا، کہ وہ آنسوؤں کو دکھایا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو چھپا لیتے تھے اور ان کو پی جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قسم کا جو ہے وہ اخلاص نصیب فرمائے. اس کے بعد جو اگلا اثر ہے حدثنا عبداللہ بن عمر الجشمی حدثنا جعفر عن ابی تیاح قال ان كان الرجل يتعبد 20 سنة وما يعلم به جاره. کہ ابو طیاح رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس اثر کے راوی ہیں، اور اس میں بھی دوبارہ اوپر سے ملتی ہوئی جو بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے. تو ابو طیاح جو ہیں سب سے پہلے تو یہ ان کا نام یزید بن حمید الضبعی البصری تھا. ٹھیک ہے. 132 ہجری کے ان کی وفات ہے، تابعی تھے. تو ابو طیاح کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو ہیں ایسے اشخاص گزرے ہیں کہ ان میں کوئی شخص ہوتا تو 20 سال تک بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا، یعنی خفیہ طور پہ اپنے گھر میں. تو اس دور کی بات ہے جب گھر چھوٹے چھوٹے تھے، لوگوں کو ایک دوسرے کے حالات کا جلدی پتہ چل جاتا تھا. تو 20 سال اللہ کے لیے قیام اللیل کر رہا ہوتا لیکن اس کے پڑوسی کو خبر بھی نہیں ہوتی تھی.
تو اس قدر جو ہے وہ لوگ چھپایا کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں پہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تربیت کا اصول سکھا دیا کہ عبادات، نفل اعمال جو ہیں یہ خلوت کی چیزیں ہیں، اور تاکہ ان میں جو ہے ریاکاری کا کوئی شائبہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور نیکی کی جو ہے وہ اصل قیمت ہی یہی ہے کہ اس کو چھپا کے کیا جائے، جیسے پیچھے گزر چکا کہ نیکی اصل میں یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ چھپایا جائے، ریاکاری سے بھی دور تاکہ رہ جائے، اور شیطان کے شر سے بھی وہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس اثر کا جو ہے وہ مطلب ہے۔ اس کے بعد اگلی اثر پہ آ جائیں تو حدثنی خالد بن خداش حدثنی مالک بن انس، یعنی کہ امام مالک رحمہ اللہ، عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال كان لا يعرف البر في عمر ولا ابن عمر حتى يقول او يعمل۔ تو یہ تابعی ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اپنے والد اور اپنے دادا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی ان کی نیکی کی کیفیت تھی، اس قسم کا جو ہے ان کا عمل کرنے کا طریقہ تھا کہ وہ اتنی چھپا کے نیکی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ دونوں جو ہیں وہ بتایا نہ کرتے تو ہمیں جو ہے یہ پتہ بھی نہ چلتا، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض روایات میں ہے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود کے جو ہے بیٹے ہیں، عبید اللہ بن عبداللہ، کن بہرحال تو کہ کس طرح نیکی کیا کرتے تھے کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کہ حالانکہ دونوں معروف شخصیات تھیں، لوگ ان کو جاننے والے تھے، ان کے ساتھ رہنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نیکی کو ظاہر نہ کرتے تو کسی کو بھی سمجھ نہ آتی کہ یہ نیکی کرنے والا کون ہے۔ اور اس قدر ان کے جو ہے وہ طریقے جو ہیں وہ خفیہ تھے نیکی کرنے کے، کہ کسی کے اوپر بھی وہ ظاہر کرنا جو ہے وہ پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب عمر اور عبداللہ ابن عمر دونوں کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ معروف ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، اور بہت زیادہ زاہد قسم کے آدمی تھے، دنیا سے بہت بے رغبتی تھی۔ اور دوسری طرف اسی طرح عبداللہ ابن عمر ہیں، انتہائی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سنتوں پہ عمل کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ صالح نیک آدمی جو ہے وہ قرار دیا۔ اور تہجد کی نماز بالکل نہیں چھوڑا کرتے تھے، نفلی روزے انتہائی کثرت سے رکھا کرتے تھے، لیکن جو ہے اگر کوئی دعوت دیتا تو فوراً نفلی روزے کے لیے دعوت قبول کر کے روزہ توڑ دیا کرتے تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ویسے ہی معروف ہے کہ ہر چیز میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ خشیت الہی کا خیال رکھا، اور اپنے آپ کو ان چیز سے جو ہے وہ بچایا کہ کوئی جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ جان لے کے نیکی جو ہے انہوں نے کی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلے اثر پہ اگر ہم آ جائیں تو اگلا اثر کیا ہے کہ حدثنا عبید اللہ بن عمر قال حدثنا حماد بن زید حدثنا هشام عن الحسن كان قال ان كان الرجل يتعبد 20 سنة يتعبد 20 سنة ما يعلم به جاره۔ تو اس کے بعد جو حماد بن زید ہیں اس کی جو راوی ہیں کہتے ہیں کہ وَلَعَلَّ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي لَيْلَةً أَوْ بَعْدَ لَيْلَةٍ فَيُصْبِحُ وَقَدْ طَالَ عَلَى جَارِهِ، کہ اس کو بیان کرنے والے یعنی یہ جو روایت ہے یہ حسن بصری رحمہ اللہ سے ہی ہے، کہ کہتے ہیں کہ سلف میں ایسے اشخاص بھی تھے کہ جو 20 سال تک عبادت کرتے رہتے، اور ان کا پڑوسی جو ہے وہ اس سے بے خبر ہوتا کہ اس نے 20 سال جو ہے قیام اللیل کیا، یعنی کہ اس طریقے سے اس کے ساتھ رہتے تھے، اس طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ بات کرتے تھے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس نے جو ہے تھوڑی دیر پہلے نوافل پڑھے ہیں یا تھوڑی دیر پہلے جو ہے تہجد کی نماز ادا کی ہے، بلکہ بالکل ایسے انجان بن کے رہتے تھے۔ تو حماد جو ہیں وہ یہ واضح نہیں ہے کہ حماد بن زید ہیں کہ حماد بن سلمہ ہیں، تو کہتے ہیں کہ شاید تم میں سے جو ہے کوئی ایک رات یا کچھ رات عبادت کرے اور صبح ہو تو اس کا چرچا جو ہے اس کے پڑوسی تک پہنچ جائے، ان کے اب عالم کیا ہے اپنے دور میں، وہ حماد کہہ رہے ہیں کہ اب بھی کچھ دن کے لیے بھی عبادت کرنے لگ جائے تو وہ ہر ایک کو جو ہے وہ خبر کر دے، یا وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کرے کہ ہر ایک تک جو خبر جو ہے وہ خود بخود پہنچ جائے۔ تو جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ
ان لوگوں کا کیا تھا، صحابہ کا اور تابعین کا، کہ وہ ایسے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی عبادات کو جو ہے وہ ہر ممکن حد تک جو ہے وہ چھپا کے رکھا کرتے تھے، اور تاکہ وہ ریا اور عجب سے محفوظ رہیں۔ اب عجب کیا ہے؟ تو عجب سے بھی اپنی عبادت کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ عجب یہ ہے کہ انسان خود اپنی عبادت پہ جو ہے وہ ایسے خوش ہوتا رہے اور خود ہی جو ہے فخر کرتا رہے اپنے آپ پہ، جبکہ فخر کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ سے قبولیت کا سوال ہے۔ جیسے کہ پیچھے گزر چکا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر میری ایک نیکی بھی قبول ہو جائے تو یہ جو ہے مجھے زیادہ محبوب ہے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین سے ہی قبول کرتا ہے، تو جب اللہ کے ہاں قبول ہوگی تو اس سے جو ہے مجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے اگلا جو اثر ہے وہ ہے جی ہاں جی، حدثنا خالد بن خداش وعبید اللہ بن عمر قال حدثنا حماد بن زید عن یونس بن عبید عن الحسن قال اذا ان كان الرجل ليجتمع اليه القوم او يجتمعون يتذاكرون فتجيء الرجل أبرته فيردها ثم تجيء فيردها ثم يجيء ويردها فإنه خشي أن یفلت قام، کہ حسن بصری رحمہ اللہ جو تھے، آدمی ان کے پاس، لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے یا وہ کسی مجلس میں ذکر و نصیحت کے لیے بیٹھتے تو ان کی آنکھ میں آنسو روانہ ہو جاتے، مگر وہ اسے روک لیتے، اور پھر آنسو آتے تو پھر روک لیتے، پھر آواز پھر آتا تو پھر روک لیتے، اور جب ڈرتے کہ اب آواز نکل ہی نہ جائے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ یعنی کون ہے یہ؟ جو ہے وہ حسن بصری رحمہ اللہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قسم کے جو ہے صحابہ اور کبار تابعین اس قسم کے لوگ تھے کہ آدمی کے پاس لوگ جمع ہوتے اور اس کو نصیحت وہ کر رہا ہوتا تو نصیحت کے دوران اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ یہ نہیں کہ ان آنسوؤں کو شیئر کرے، بلکہ وہ کیا کرتے کہ وہ جو ہے وہ ان کو روک لیتے، اور پھر آتے پھر روک لیتے، حتیٰ کہ مجلس جو ہے وہ جب تک اختتام پذیر نہ ہو جاتی تو اس وقت تک اپنے آنسوؤں کو جو ہے وہ روک کے رکھتے تھے، بچا کے رکھتے تھے کہ کسی کو ہمارے آنسوؤں کا جو ہے وہ پتہ نہ چل جائے، کہ جس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا اثر ہے کہ حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زید بكى أيوب مرة فأخذ بينفي فقال إن هذه زكمة ربما عرضت وبكى مرة آخر، اور ایک بار دوسری بار روئے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ ایوب کون ہے؟ ایوب سختیانی، تو کہتے ہیں کہ ایک بار روئے تو کہنے لگے کہ یہ تو زکمہ جو ہے زکام ہے، اور ربا میں عارضت وبا کا، اور کبھی کبھی آ جاتا ہے، اور پھر دوسری بار روئے تو پھر کیا کہا؟ بس تبنا بکاہ فقال ان الشیخ اذا کبر مجہ، اور جب دوسری بار ایک بار انہیں مجلس میں رونا آ گیا، واضح طور پہ ہم نے ان کا رونا محسوس کر لیا، تو کہنے لگے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے آنسو بھی خود بخود بہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بات جو ہے انہوں نے کی، تو اس میں جو ہے وہ بہت سے ہمارے لیے اسباق ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ایوب جو ہے سختیانی ہے، ٹھیک ہے جی، معروف جو ہے وہ ہیں بلاکر تابعین میں سے، اور انتہائی جو ہے زاہد قسم کے تابعین میں سے تھے، اور بہت سے ان کے اقوال اس قسم کے موجود ہیں، اور 131 ہجری کی ان کی وفات ہے، اور جو دو باتیں اس میں کی گئیں کہ ایک ہی مجلس میں پہلی بار جب ان کو رونا آیا تو پہلی تو انہوں نے اس طرح شو کیا کہ جیسے انہیں زکام ہوا ہے، تو اپنے آنسوؤں کو اس طریقے سے انہوں نے چھپایا، تو تاکہ دوسرے کو پتہ نہ چل جائے اور اس کی وجہ سے ان کی ریاکاری نہ بن جائے، اور ریاکاری جو ہے وہ ویسے پہلے بھی بتایا کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شرک خفی بن جاتا ہے، تو شرک خفی جو ہے وہ بھی اس طرح کی گناہ ہے کہ جب تک اس کی معافی نہ مانگی جائے تو جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ضائع ہی رہتا ہے۔ تو
یہ سلف صالحین کا جو ہے وہ خشوع خضوع تھا کہ وہ نیکی اور خشیت کے آثار کو مکمل طور پہ چھپا کے رکھتے اور ریا سے بچاؤ کا جس قدر اہتمام کر سکتے وہ کیا کرتے تھے، اور اپنے آنسو جو آ بھی رہے ہوتے ان کو بھی چھپا لیتے اور کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیتے، جیسے کہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ نے کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جو ہے وہ مجھے زکام ہوا ہے، اور دوسری بار کہنے لگے کہ بھئی چھوڑو، یہ تو بوڑھا جب انسان ہو جاتا ہے تو اس کا رونا دھونا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کس قدر عظیم جو ہے یہ بات ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے۔ اور اس کے بعد جو اگلا اثر ہے وہ ہے کہ حدثنی یعقوب بن اسماعیل قال حدثنا حبان بن موسیٰ حدثنا عبداللہ بن مبارک قال اخبرنی رجل عن ابی السلیل انه كان يحدث او يقرأ فيأتيه البكاء فيصرفه الى الضحك، کہ ابو سلیل جو ہیں یہ تابعی ہیں، اس کے علاوہ ان کی زیادہ معلومات نہیں۔ عبداللہ بن مبارک جو روایت کر رہے ہیں معروف امام ہیں، اور امام سفیان ثوری، ابن عیینہ اور فضیل بن عیاض رحمہم اللہ ان کے ہم اثر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے ابو سلیل جو ہے اس کی، یا ابو سلیل جو ہے اس کی خبر دی کہ انہو کان یحدث او یقرأ، جب وہ حدیث بیان کرتے یا قرات کرتے، فیأتیہ البکا، تو ان کو رونا آ جاتا، ٹھیک ہے، فیصرف الی الضحک، تو وہ کیا کرتے کہ وہ اپنی اس ہنسی کو جو ہے وہ اپنے رونے کو جو ہے وہ ہنسی میں بدل دیتے، اس طرح شو کرتے جیسے انہیں ہنسی آ رہی ہے، اور اس چیز کو حد المقدور جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتے کہ ان کو رونا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کہ حدثنی یعقوب اخبرنا حبان اخبرنا عبداللہ اخبرنا المؤتمر عن کحمس بن الحسن عن بعض اشکال عن بعض اصحابی ان رجل تنفس عند عمر كأنه يتحازن فلکزہ عمر او قال لکمہ، تو احمس بن حسن رحمہ اللہ جو ہے وہ یہ روایت کر رہے ہیں، اور کہ ایک شخص نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح سانس بھرا گویا وہ غم زدہ ہو، تو عمر رضی اللہ تعالی نے بھی اسے کونی ماری مقابلے میں، اور مکہ مارا کہ تاکہ اس کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے، یعنی کہ اب اس کا اصلا جو مطلب بنتا ہے وہ کیا ہے کہ آدمی کا جو ہے وہ کہ اپنے اندرونی حالات جو ہے اس کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنے چاہیے، اور بظاہر جو ہے وہ اس کو اس طرح ہو کہ وہ رونے والی شکل بنا لے یا ایسے آہیں بڑھتا رہے، تو یہ کام مناسب نہیں ہے۔ اور اسی بات پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اسے کونی مار دی اس شخص کو کہ بھئی یہ کام تم فضول کیا کر رہے ہو کہ مفت میں جو ہے وہ ایسے رونے والی کیفیت جو ہے وہ اپنی ظاہر کر رہے ہو۔ تو اس پہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کونی ماری اور اس کو کہا کہ یہ اپنی جو ہے وہ غم زدہ جو آہیں بھر رہے ہو یہ نہ کرو، نہ رونے والا منہ بنا کے بیٹھو، نہ ایسے کہ جیسے ابھی رونے آنے لگا ہے، تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کسی کے سامنے۔ ہاں اکیلے بیٹھے ہوئے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرو، تو صحابہ کرام اور بعد کے لوگ جو وہ دعا اسی طرح اتنے خشوع خضوع سے کرتے تھے کہ ان کو رونا آ جاتا تھا، اللہ کی خشیت جو ہے وہ ان پہ طاری ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلی جو حدیث ہے کہ حدثنا محمد بن علی بن الحسین عن ابراہیم بن الاشعث قال سمعت ابو کدھر گئی ہے حدیث؟ محمد بن علی، ہاں جی، حدثني يعني سمعت أبا عصام الرملي عن رجل عن الحسن أنه حدث يوما أو وعظ فتنفس في مجلسه رجل فقال الحسن إن كان لله فقد شهرت نفسك فإن كان لغير الله هلكت، کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ مشورہ دیا اس شخص کو کہ اگر یہ تم نے عمل جو ہے اللہ کے لیے کیا ہے تو تم نے خود کو مشہور کر لیا،
اور اگر یہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو تم نے جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ جو ہے وہ بات کی ہے. تو بظاہر جو ہے یہ بھی جو ہے وہ شہرت سے بچانے کے لیے ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو اپنے آپ کو شہرت سے بچانا چاہیے. اور یہ اخلاص کا معیار ہی یہی ہے کہ انسان اپنی جو ہے وہ نیکی کو چھپا کے رکھے اور برائی کو بھی چھپا کے رکھے. اور لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ضرور سوال کرے اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ ضرور گریہ زاری کرے. اللہ کے سامنے جو ہے اپنا بتائے کہ میں اتنا وقت عبادت میں لگایا, اتنا قرآن کی تلاوت میں لگایا, تو اب تو میرے پہ رحم فرما. تو اس میں جو ہے وہ جو ہے کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تو اپنی جان کو مشہور کر دیا, یعنی اخلاص کا پردہ چاک کر کے اپنی نیکی کو ظاہر کیا ہے, اور اگر اللہ کے لیے یہ عمل نہیں کیا تو پھر ہم ہلاک ہو گئے, پھر جو ہے وہ مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. اس کے بعد جو اگلا اثر ہے وہ ہے جی, ہاں جی, ہاں جی, یہ حدثنا خالد بن خداش, یہ بھی حسن بصری سے ہے. وعبید اللہ بن عمر قال حدثنا حماد بن زید عن یونس عن الحسن. حسن بصری رحمہ اللہ سے ہے کہ ان کان الرجل یکون عنده الزوار فیصلی الصلاة الطویلہ او الکثیر من اللیل ما یعلم به زوار. کہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کے پاس جو ہے وہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی زیارت کرنے اس کے پاس آئے ہیں, تو رات کو لمبی یا بہت سی نمازیں پڑھتا ہے, لیکن اس کے مہمانوں کو جو ہے وہ اس کا پتہ تک نہیں چلتا. یعنی کہ اس قدر اس نے اخلاص جو ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے کہ رات کو وہ نماز پڑھتا ہے, لیکن اس نے جو ہے وہ شو نہیں کیا ہوا, اس نے جو ہے وہ دکھایا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ اور اس سے اوپر جو دو تین یہ سارے اقوال اصل میں آپس میں ملتے جلتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ عبادت کے وقت یہ چاہیے کہ وہ تنہائی میں ہو, تو وہ کسی کو دکھا نہ رہا ہو. تو اگر کسی کو دکھا لیا ہے تو جو ہے معاملہ خراب ہے. اور سلف صالحین کیا تھے کہ وہ آدمی کے پاس مہمان بیٹھے ہوتے اور وہ رات کو لمبی نماز پڑھتے یا تہجد پڑھتے, لیکن ان کے مہمانوں کو اس کا پتہ تک نہیں چلتا تھا. تو یہ جو ہے وہ اخلاص اور نیت پہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے. اور اس کے بعد ہے کہ حدثنا جو ہے وہ خالد و عبید اللہ قال حدثنا حماد يونس عن الحسن قال ان كان الرجل لا تكون له ساعة يخلو فيها مصلي فيؤسي اهله فيقول ان جاز احد يطلبني فقولوا هو هي في زوجتي له. کہ حسن بصری کہتے ہیں کہ آدمی کے پاس جو ہے وہ ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں وہ تنہائی اختیار کرتا اور نماز پڑھتا اور اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا کہ اگر کوئی سے تلاش کرنے آئے تو کہہ دینا کسی کام میں مصروف ہے. یعنی کہ اپنا وقت اس طریقے سے تقسیم کیا ہوتا کہ ایک وقت جو ہے وہ خاص جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا, یعنی دن میں بھی رات میں بھی. اور اس وقت اگر کوئی ان سے ملنے بھی آ جاتا تو کہہ دیتے کہ ان کو کہہ دیں کہ وہ مصروف ہیں. کس میں مصروف ہیں؟ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ مصروف ہیں. تو اللہ اکبر. تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, کہ جو رحمان سے جس نے خشیت اختیار کی غیب میں, یعنی کہ اسے دیکھے بغیر تنہائی میں, وجاء بقلب منیب, اور وہ جو ہے اللہ کے سامنے اپنا دل موتی کر کے لے کے آیا, اللہ کے سامنے ہر چیز اس کے دل نے تسلیم کر لی, اس طرح آیا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود, کہ تم لوگ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ,
جنت میں یعنی، اور اس میں تم اب یہ ہمیشگی کا دن ہے، اب جو ہے وہ یہ ختم ہونے والا ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ و اجر کبیر، کہ جو غیب میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ اب خشیت کیا ہوتی ہے؟ خشیت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہوئے اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ خوف کیا ہے؟ کہ آپ کسی سے ڈریں لیکن آپ کو خوف یہ ہو کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، اور خشیت کیا ہے؟ کہ آپ کو اگلے کی طاقت، اس کی سب چیزوں کا پتہ ہو، پھر آپ اس سے ڈریں۔ اس لیے خشیت جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ قلبی عبادت ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے صحابہ کرام تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں اپنا وقت خاص کر لیتے، اس میں جو ہے وہ قیام اللیل کرتے، اور اپنے گھر والوں کو نصیحت کر دیتے کہ اگر کوئی مجھے تلاش کرے، میرے بارے میں آ کے سوال کرے تو اسے کہہ دو کہ وہ مصروف ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد اگلا جو اثر ہے کہ حدثنی احمد بن ابراہیم بن کثیر حدثنا عبد المؤمن ابو عبداللہ قال كان لحسان بن ابی سنان فی ہانون حانوته ستر فكان يخرج سلة الحساب وينشر حسابه ويسعد غلاما على الباب ويقول إذا رأيت رجل قد أقبل ترى أنه يريدني فأخبرني ثم يقوم فيصلي فإذا جاء رجل أخبره الغلام فيجلس كأنه على الحساب۔ کہ حسان بن سنان جو ہے یہ ان کے بارے میں یہ روایت ہے، اور یہ حسان بن سنان جو ہیں یہ بھی تابعین میں سے تھے، ٹھیک ہے، جلیل القدر تابعین میں سے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو جو ہے وہ کیا کہا ہوا تھا کہ دکان پہ ایک پردہ لٹکا رکھا تھا، ٹھیک ہے جی، تو دکان پہ جو ہے وہ کپڑا لٹکا رکھا تھا، پردہ، ٹھیک ہے، سترن فکان یخرج سلۃ الحساب، اور وہ حساب والا جو ہے وہ غلہ نکال لیتے، رجسٹر پھیلا دیتے، ٹھیک ہے، وینشروا حسابہ، حساب جو ہے وہ شروع کر دیتے، ٹھیک ہے، اس کو ویسعد غلاما، اور جو اپنا غلام ہے اس کو جو ہے وہاں پہ بٹھا دیتے اس طریقے سے علی الباب، دروازے پہ، ویقول، اسے کہتے کہ اذا رأیت رجلا، جب بھی کوئی آدمی آئے، قد اقبلا، ٹھیک ہے، مجھ سے ملنے کے لیے، ترا انہ یریدنی، اور تمہیں لگے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تو اخبرنی، تو مجھے جو ہے خبر دے دینا، مجھے بتا دینا۔ ثم یقوم، پھر کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ نماز کے لیے، فیصلی، نماز پڑھتے، فاذا جاء رجل، جب کوئی آدمی آتا، اخبرہ، وہ انہیں خبر دیتا، ان کا غلام، فیجلسہ کانہ علی الحساب، تو اس طرح بیٹھ جاتے کہ جیسے ابھی حساب کتاب میں ہی مصروف تھے۔ یعنی کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی ایک تو عبادت کا شوق اور ذوق، اس قدر کہ اپنے کاروبار کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ گاہکی زیادہ ہو یا یہ ہو، بلکہ کیا کرتے، اپنا حساب کتاب اس طریقے سے کھولتے کہ لوگوں کو لگے کہ حساب کتاب میں مشغول ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، نماز قائم کرتے، اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ لگے رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حسان بن ابی سنان ہے، تو یہ ان کا 127 ہجری کی ان کی وفات ہے، بصرہ سے ان کا تعلق تھا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ، یہ ان کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات ثابت ہے، اور اس کے علاوہ یہ تابعین میں سے جو ہے وہ سعید بن جبیر اور حسن بصری رحمہم اللہ، ان کے جو ہے یہ شاگرد ہیں، اور زاہد قسم کے آدمی تھے۔ تو آپ ان کا دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اخلاص تھا ان کے اندر، کہ اپنے غلام کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور غلام چونکہ گھر کا فرد ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو شو کرنا وہ اس طرح ریاکاری نہیں ہو سکتی، اور ان کے بارے میں تو ہمیں حسن ظن یہی ہے کہ بالکل نہیں تھی، لیکن اپنی بیوی، اپنے غلام یا اپنی اولاد میں سے کسی کو جو ہے خبر ہو جانا تو یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ راضی رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا اثر ہے وہ بھی اسی روایت کے ساتھ ہی ہے کہ حدثنی احمد بن ابراہیم بن کثیر حدثنی ابو محمد یعنی عبداللہ بن عیسیٰ قال اخبرنی ابی، کہ میرے والد جو ہیں انہوں نے جو ہے مجھے یہ خبر دی کہ کان حسان بن ابی سنان یحضر مسجد مالک بن دینار فاذا تکلم مالک بکا
حسان حتی یسیل ما بین یدیہ لا یسمع لہ صوت، کہ حسان بن ابی سنان جو ہیں یہ مالک بن دینار جس مسجد میں ہوتے ادھر چلے جایا کرتے۔ مالک بن دینار جو ہیں یہ بھی تابعین میں سے ہیں اور بڑی لمبی انہوں نے عمر پائی، ٹھیک ہے، اور یہ پہلے جو ہے وہ نصرانی تھے تو اس سے مسلمان ہوئے، تو اس اپنی نصرانیت کی حالت میں بھی اللہ کی بہت عبادت کرنے والے تھے، مسلمان ہوئے تو پھر بھی بہت زیادہ عبادت کرنے والے زاہد تھے۔ تو حسان بن ابی سنان جو ہے وہ ان کے پاس چلے جایا کرتے اور ان کی گفتگو سنا کرتے، ان کی باتیں سنا کرتے اور رو دیا کرتے، اور اتنا روتے کہ ان کی جو ہے آنسو بہ بہ کے گال جو ہے بھر جاتے، لیکن ان کی طرف سے کسی کو بھی کوئی آواز، کوئی ہچکی، کوئی اس طرح کی حرکت دکھائی نہ دیتی جس سے پتہ چلتا ہو کہ جو ہے یہ رو رہے ہیں۔ تو اس سے دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ان کی مجالس میں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ آپ کو اللہ کی یاد آتی ہو، دل کی کا تزکیہ ہوتا ہو، اخلاص نصیب ہوتا ہو، تو ایسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے۔ دوسرا، اگر رونا جو ہے یہ بذات خود عیب نہیں ہے، لیکن اس کو چھپانا جو ہے ضروری ہے، اور اس کو دکھانا جو ہے وہ اصلاً عیب ہے، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ انسان کو بچنا چاہیے۔ اچھا جس کے بعد انہی حسان کا اگلا بھی قول ہے ان کے بارے میں ہی کہ حدثنا احمد قال حدثني ابو محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الزرات قال ربما اشترى حسان بن ابي سنان اهل بيت الرجل وعياله ثم يعتقهم جميعا ثم لا يتعرف اليهم ولا يعلمهم من هو، کہ محمد بن عبداللہ الزرات جو ہے بیان کرتے ہیں کہ یہ حسان بن ابی سنان جو ہیں یہ کس قدم کے نیکی کرنے والے تھے کہ کیا کرتے کہ یہ یعنی کہ جو لوگ غلام اور لونڈیاں ہوتے ہیں پورے کے پورے گھر کے افراد کو خرید لیتے، ان کے غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی، اس کی بیوی بھی لونڈی ہوتی، تو ان سب کو خرید لیتے اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کروا دیتے، اور نہ تو ان کو اپنا تعارف کرواتے، نہ انہیں یہ بتاتے کہ وہ کون ہیں، اور چپ کر کے ان کو آزاد کر دیتے۔ تو ایک تو اس میں صدقے کی فضیلت آئی، غلام آزاد کرانے کی فضیلت آئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا صدقہ کرنے کی، اور تیسرا وہی بات کہ اپنی نیکی کو چھپانا، یعنی کہ اپنے آپ لوگوں پہ ظاہر نہ کرنا، جو مشکل میں کوئی ہو تو اس کی اگر نیکی کرو تو یہ نہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بیچارہ شرمندہ ہوتا پھر رہا ہے اور ہر جگہ جو ہے بتاتے پھر رہے ہیں کہ یہ نیکی میں نے کی ہے، اور کئی بار یہ قولی نہیں آپ ریاکاری کر رہے ہوتے، آپ عملی طور پہ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقہ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں، حرکت کو اس طرح کی کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے کہ یہ کام اس نے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ریا سے جو ہے وہ محفوظ رکھے، وہ کسی بھی قسم کی ہو، وہ قول میں ہو، وہ عمل میں ہو، یا کسی بھی چیز میں ہو۔ اچھا جی اس کے بعد اگلا ہے کہ حدثنا احمد بن ابراہیم حدثنی شبابۃ بن سوار قال اخبرنی ابو طیب موسیٰ بن یسار قال صحبت محمد بن واسع من مکہ الى البصرہ وكان الليل اجمع يصلي في المحمل جالسا يؤمي برأسه ایما وكان يأمر الهادي ان يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفتن له، کہ موسیٰ بن یسار کہتے ہیں کہ یہ جو تھے محمد بن واسع رحمہ اللہ، یہ مکہ سے جو ہے وہ بصرہ کی طرف جا رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کا ذکر گزر چکا، محمد بن واسع کا بڑے نیک اور زاہد قسم کے تابعی تھے۔ تو رات میں جو ہے وہ سفر ہو رہا تھا، تو رات کو کیا کرتے کہ رات میں وہ محمل میں بیٹھتے، محمل کیا ہے، ہودج، اون کے پیچھے جو ایسے پردہ سا لگا دیا جاتا ہے تاکہ باہر والے کو دکھائی نہ دے، اور اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھتے رہتے اور اپنے سر کے اشارے سے رکوع اور سجدے کرتے، یعنی رکوع سجدے اس طرح نہ کرتے کہ باہر کسی کو پتہ چل رہا ہو، بلکہ بیٹھے بیٹھے ہی کر دیا کرتے، اور یہ سفر میں جائز بھی ہے۔ اور پھر کیا تھا کہ اور اپنا جو ہادی خان تھا، جو اونٹ کے ساتھ اونٹ ہانکنے والا ہوتا ہے، جو کہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو کہتے تھے کہ اپنی آواز کو بلند کرو، تو وہ کچھ نہ کچھ ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ تاکہ اونٹ جو ہیں وہ تیزی سے چلتے رہیں، تو اس کو کہتے تھے کہ تم اپنی آواز کو بلند کر دو تاکہ کوئی دوسرا جو ہے ان کی طرف متوجہ نہ ہو اور وہ چپ کر کے اپنی عبادت جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو یہ یعنی کہ سلف صالحین کے دیکھیں کہ کس قدر ان کے اندر یہ چیزیں اور یہ اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ موجود تھا کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنی
نیکی کو چھپانے کے لیے بھی اسباب اختیار کرتے تھے. یعنی ایک ہے کہ اپنے آپ سے صرف نیکی چھپانا، ایک ہے کہ اسباب ایسے اختیار کرنا کہ جو ہے وہ ذرائع ایسے اختیار کرنا کہ اس کی وجہ سے نیکی جو ہے وہ چھپی رہے اور اخلاص جو ہے وہ ملا رہے اور ریاکاری سے انسان محفوظ رہے. اگلا اثر بھی جو ہے وہ بھی انہی کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امام ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ حدثنی ابھی، کہ ان کے والد نے ان سے روایت کیا کہ اخبارنا عبدالعزیز بن ابان، انہیں عبدالعزیز بن ابان نے بتایا کہ حدثنا ابن خالد قال سمعت محمد بن واسع قال ان كان الرجل يبكي 20 سنة ومعه امرأته ما تعلم به، کہ اس قدر جو ہے وہ صحابہ میں خوف تھا اور کبار جو تابعین ہیں ان میں، کہ محمد بن واسع یہ پیچھے بھی ویسے گزر چکا لیکن الفاظ مختلف تھے، کہ وہ 20 سال تک بھی روتا رہتا تو اس کی بیوی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کبھی رویا ہے. تو کیوں ہوتا تھا؟ اللہ کی خشیت سے. ٹھیک ہے، کہ ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت اس قدر چیز یہ موجود تھی کہ وہ رونے کو بھی چھپا کے رکھتے تھے، اور خوف اور جو ہے وہ شرمندگی اللہ کی موجود ہوتی تھی، اس کی وجہ سے رونا آتا تھا، لیکن دوسری طرف جو ہے اللہ کا یہ خوف بھی موجود ہوتا تھا کہ عمل کسی پہ ظاہر نہ ہو جائے، اور لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے آنسو جو ہے وہ چھپا کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے. خشوع اور بکا جو ہے اس کو اپنی علیحدگی کی عبادات کے لیے خاص کر لیتے تھے. لوگوں کے سامنے جب نماز پڑھتے تھے تو اس میں جو ہے کوشش کرتے تھے کہ وہ روئیں نہ اور بالکل عام لوگوں کی طرح جو ہے وہ نماز کو ادا کریں. اور اس قدر ان میں جو خشیت تھی کہ اپنے گھر والوں سے بھی ان کی یہ چیزیں چھپی ہوئی تھی. تو اس کے مقابلے میں اب ہم آج کل کے حالات کا جو ہے وہ جائزہ لے لیں کہ کس قدر جو ہے وہ حالات خراب ہو چکے ہیں، کس قدر جو ہے وہ یہ چیزیں نایاب ہو چکی ہیں اور ریاکاری کس قدر زیادہ ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہے وہ تصویر کھنچوا کے نیکی کرنا، ویڈیو بنوانا، ان چیزوں کو جو ہے وہ کوئی قباحت ہی نہیں اس میں کچھ سمجھتے، وہ کچھ برا ہی نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حدثنا عاصم بن عامر بن علی حدثنا ابی عن عبد ربی بن ابی ہلال عن میمون بن مہران قال تکلم عمر بن عبد العزیز ذات یوم وعنده رهط من اخوانه فصح له منطق وموعظة حسنة فنظر إلى رجل من جلسائه وهو يحذف دمعته فقطع دمعته فقلت له يا أمير المؤمنين أمضي قال إليك عني فإن في القول فتنة والفعال أولى بالمؤمن من القول. تو میمون بن مہران یہ بھی تابعی ہیں اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی تابعی ہیں. تو میمون بن مہران عمر بن عبدالعزیز سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے ایک دن. تو ان کے پاس کچھ اور بھی بھائی یعنی کہ کچھ اور لوگ بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بڑی اچھی نصیحت کی. ٹھیک ہے. تو میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ یحذف دمعته اپنے آنسو پونچھ رہا ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے فوراً جو ہے وہ اپنی گفتگو روک دی. ٹھیک ہے. اور کہا کہ الیک عنی فإن فی القول فتنہ، کہ مجھ سے تم دور ہو جاؤ کیونکہ بات کہنا بھی فتنہ بن جاتی ہے، اور مومن کے لیے قول جو ہے عمل جو ہے وہ قول سے زیادہ اہم. تو اس میں وہی کہ لما تقولون ما لا تفعلون. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قول انہوں نے کہا کہ وہ نیچے ہے، عمل اوپر ہے، کیونکہ عمل جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک کوشش شامل ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ ریاکاری اور دکھاوا کم ہوتا ہے. جبکہ قول جو ہے اسے زبان سے نکالنا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوشش کم ہوتی ہے، بس جو منہ میں آیا بول دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو انہوں نے اس لیے کہا کہ قول جو ہے وہ اوپر ہے، عمل اوپر ہے قول کے مقابلے میں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات رونے کے بارے میں کہ دوسروں کے سامنے رونا کمزوری ہے، اور سلف صالحین اس کو ناپسند کرتے تھے. تو جو ہمارے ہاں آج کل قنوت نازلہ میں، خطبوں میں، تلاوت میں رونے میں کا تکلف کیا جاتا ہے، تو اگر سلف صالحین ہوتے تو کبھی بھی اس کو پسند نہ کرتے، بلکہ اس پہ تحذیر کرتے اور اس سے لوگوں کو روکتے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ بہترین وعظ اور بلیغ کلام بھی اگر دل میں خود پسندی جگا دے تو یہ بھی فتنہ بن جاتا ہے. اس لیے عمر بن عبدالعزیز نے اپنا جو ہے خطبہ فوراً روک دیا، اپنے کلام کو روک دیا تاکہ نفس میں فتنہ پیدا نہ ہو. اور اسی طرح قول جو ہے وہ نیچے، عمل اوپر ہے.
اس میں کیا ہے کہ بہت سے لوگ اچھی تقریر کرتے ہیں لیکن ان کے عمل میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو عمر رحمہ اللہ نے یہی سکھایا کہ مومن کو عمل کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اخلاص کی تعلیم دی، ٹھیک ہے، کہ ان کا کلام جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں زیادہ نہ آئے، لوگ اس کی تعریفیں نہ کرتے پھریں، تو اس لیے فوراً بات اپنی روک دی۔ تو واعظ جو ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں، اللہ کا خوف جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کا قول بھی ہے کہ کان رجل اذا طلب العلم ظہرت خشیتہ واذا تکلم ظہر علیہ حزن واذا عمل بان علیہ ورعا، کہ جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس پر خشیت ظاہر ہوتی ہے، اور جب بات کرتا ہے تو اس پر غم ظاہر ہوتا ہے، جب وہ عمل کرتا ہے تو اس پر پرہیزگاری جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انما العلم عندنا الخشیہ، کہ ہمارے نزدیک تو علم نام ہی خشیت کا تھا، والقول قد یکون فتنہ، اور محض قول جو ہے یہ تو فتنہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حدثنا محمد بن یزید حدثنا مسلم بن المقدام حدثنا داؤد بن نصیر العامش عن ابن عون عن ابراہیم قال كانوا یکرہون اذا اجتمعوا ان یظہر الرجل احسن ما عنده، کہ ابراہیم جو ہے وہ، ابراہیم یہاں پہ مراد جو ہے وہ کون ہے، وہ غالباً جو ہے وہ ابراہیم نخعی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ سلف جو ہے وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ جب لوگ جمع ہوں تو کوئی شخص اپنے موجود سب سے اچھا عمل ظاہر کرے، یعنی کہ نماز بڑی لمبی کرے، خوش اخلاقی کا ضرورت سے زیادہ مظاہرہ کرے، تو وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنے اچھے اعمال جو ہیں وہ لوگوں پہ مجلس میں ظاہر کریں، یعنی کہ ان کو ریا اور خود نمائی جو ہے وہ پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کے اخلاص کی بھی علامت تھی، اور سلف سے مراد یہاں صحابہ کرام عمومی طور پہ ہوتے ہیں، اور اپنی نیکیوں کو وہ چھپایا کرتے تھے، کیونکہ نیکی کی اصل قدر و قیمت ہے ہی یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہو اور اس کا اور اللہ کا آپس میں معاملہ ہو۔ تو سلف جو ہے وہ ان چیزوں سے بڑی پرہیز کرتے تھے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ کانوا یجتہدون فی العمل الصالح فاذا فعلوه وقع علیہم الہم ایقبل منہم ام لا، کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین جب نیکی کر لیتے تو اس پہ محنت کرتے، ان کو یہی فکر لگی رہتی کہ پتہ نہیں اب اللہ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں، یعنی کہ اس فکر میں رہتے، محنت نہیں بلکہ اس فکر میں رہتے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے امام سفیان ثوری کا وہ قول ہم کئی بار بیان کر چکے اسی میں ہی، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ما عالجت شیئا اشد علی من النیت انہا تتقلب علی، کہ میں نے اپنی نیت کا علاج کرنے سے زیادہ سخت کوئی کام نہیں پایا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے بعد ہی بار بار جو ہے بدلتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح محمد بن واسع رحمہ اللہ کا جو ہے وہ قول ہم پڑھ ہی چکے، کہ جو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ اور بیوی ایک ہی تکیے پہ موجود ہوتے لیکن ان کو آنسو دوسرے کے نہیں پتہ چلتے تھے۔ تو اس کے بعد جو اگلا اثر ہے کہ حدثنی احمد بن ابراہیم حدثنی احمد بن عبداللہ بن یونس حدثنا فضیل عن صری بن یحیی ان عمر بن عبد العزیز خطب فحمد اللہ ثم خطبته العبرہ ثم قال یا ایها الناس اصلحوا آخرتکم ثم خنقته یہ لفظ ہے، یہ خط جو ہے چھوٹا ظاہر ہو رہا ہے، خنقته العبرۃ ثم قال ایها الناس اصلحوا آخرتکم یصلح اللہ لکم دنیاکم واصلحوا سرائرکم یصلح اللہ لکم علانیتکم وان اللہ واللہ ان عبدا لیس بینہ وبین آدم اب له الا قد مات لمؤرق له في الموت كما يقال لمؤرق في الكرم اي له ارق في ذلك لا محالہ، کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خطبہ دیا تو انہوں نے اپنے گلے کو جو ہے وہ کھنکھارا، کیونکہ ان کا گلا جو ہے آنسوؤں سے گلا بھر گیا تھا، پھر کہا کہ لوگوں اپنی آخرت کو سنوار لو، اللہ تمہاری دنیا کو درست کر دے گا، اپنے باطن کو سنوار لو، اللہ تمہارے ظاہر کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ کی قسم، وہ بندہ کے جس کے اور آدم کے درمیان جتنے بھی باپ سب فوت ہو چکے تو یقینی طور پر موت میں جڑ پکڑ چکا ہے، یعنی کہ عمومی طور پہ کیا صورتحال ہوتی ہے ہماری، کہ ہمارے اور آدم علیہ السلام کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہمارے والد یا ان سے اوپر دادا جو ہے حیات ہوتے ہیں، تو یہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موت کی اسے اب تیاری کر لینی چاہیے کہ اس کے اوپر والے سب فوت ہو چکے ہیں، تو اب موت اس میں بھی جڑ پکڑ چکی ہے، کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ
فلاں شخص میں جو ہے سخاوت جڑ پکڑ چکی ہے، یعنی اس سے تعلق جو ہے وہ لازمی اور یقینی ہو گیا ہے، تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ اپنی موت کی ہر وقت تیاری کرنی چاہیے، اور یہ کب ہوگی؟ جب موت کو یاد کرے گا تو اس کی وجہ سے دنیا کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جس نے اپنی آخرت کی جو ہے وہ کھیتی کی تیاری کی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کی رغبت کو بڑھا دے گا، اس کی کھیتی کو بڑھا دے گا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اس کا آخرت میں کسی قسم کا حصہ نہیں ہے۔ تو اگر دل اور نیت درست ہوں تو ظاہر کے اعمال اور احوال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں بھی اس کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یہ پیچھے بھی ہم بیان کر چکے۔ اور پھر موت کی حقیقت انہوں نے یاد دلائی کہ موت ہر انسان کے ساتھ جڑ پکڑ چکی ہے، تو یہ کہ ہر ایک کے اندر یہ چیز وصف موجود ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں فرار ہونا ہے، کہیں نہ کہیں فوت ہونا ہے، اور موت سے اس کو فرار نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ انک میت وانہم میتون، کہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ سب بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد سلف کا خوف اور خشیت کے خطبے کے دوران ان کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ عمر بن عزیز کے دل پر آخرت اور موت کی حقیقت کا غلبہ جو ہے کس قدر تھا۔ اس کے بعد اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ اعملوا للآخرہ یصلح اللہ لکم دنیاکم، کہ آخرت کے لیے عمل کر لو، اللہ تمہاری دنیا جو ہے وہ درست کر دے گا۔ اور اسی طرح اور بھی جو ہے یہ اقوال ایسے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے آ جائیں تو حدثنی اسحاق بن اسماعیل قال حدثنی جریر عن لیث عن ابی عالیہ قال اجتمع الی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا ابا العالیہ لا تعمل عملا تريد به غير الله فتجعل لها ثوابك على من أردت، ويا أبا العالية لا تتكل على غير الله فيكلك الله إلى من توکلت علیہ، کہ ابو عالیہ رحمہ اللہ جو ہے یہ فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ تابعی تھے، رفیع بن مہران الرباحی البصری ان کا نام تھا، 90 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور انس بن مالک، ابن عمر اور زید بن ثابت سے ان کا جو ہے سماع اور لقاء ثابت ہے، اور قتادہ، ایوب سختیانی، حماد بن زید وغیرہ جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جمع تھا، تو وہ جمع ہوئے تو انہوں نے کیا کہا کہ یا ابا العالیہ، کہ ابو العالیہ لا تعمل عملا ترید به غیر اللہ، کہ ایسا عمل نہ کرنا جس میں تمہارا ارادہ اللہ کے سوا کسی اور کا ہو، ورنہ اللہ تمہارا بدلہ اس کے سپرد کر دے گا جس کے لیے تم نے عمل کیا۔ ٹھیک ہے، اور ابو العالیہ اللہ کے سوا کسی پہ بھی جو ہے وہ تکیہ نہ کرنا، اس پہ جو ہے وہ بھروسہ نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہیں اس کے حوالے کر دے گا جس پہ تم نے بھروسہ کیا۔ تو یہ توکل جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، وہ کسی اور کے لیے کرو گے تو یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور توحید توکل دونوں کو جمع کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ کرنا نقصان ہے، اور اگر بندہ مخلوق پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے انہی کے حوالے کر دیتا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اگر اللہ پہ توکل کرو گے تو اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ تو عبادت میں جو ہے وہ اخلاص وہ صرف اللہ کے لیے، اور معاملات میں توکل وہ بھی صرف اللہ پہ۔ جب یہ دونوں چیزیں درست ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو سنوار دیتا ہے کہ عبادت میں اس نے اخلاص اختیار کیا تو عبادات اللہ کے لیے ہوگی، معاملات میں اللہ پہ ہی توکل کیا تو اللہ نے اس کے معاملات کو حل کر دیا۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ومن توکل علی اللہ کفاہ ومن توکل علی الدنیا، تو جس نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اور جس نے جو ہے وہ دنیا پہ توکل کیا تو اللہ اس کو اسی کی طرف جو ہے وہ لٹا دیتا ہے، اسی پہ اس کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد آخری حدثنا عبد الرحمن بن واقد حدثنا ضمرہ عن رجاء عن ابی سلیمہ عن عبد اللہ بن ابی ان عمر بن الخطاب دعی الى الولیمہ فلما اکل وخرج قال وددت انی لم احضر هذا الطعام قیل له لما یا امیر المؤمنین قال انی اظن صاحبکم لم یعملہ الا ریا، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ولیمے کی دعوت پہ بلایا گیا،
تو جب وہ کھانا کھا ہے کہ میں نے یہ کھانا نہ کھایا ہوتا ہے، اے کاش میں نے یہ کھانا نہ کھایا ہوتا، کیونکہ مجھے یہ گمان ہے کہ اس میزبان نے کھانا محض دکھاوے کے لیے جو ہے وہ کھلایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو اس سے یہ پتا چلا کہ مومن کی فراست، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈر جاؤ کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اس طرح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ ٹھیک ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے ذائقے یا شکل پہ نہیں کچھ کہا، بلکہ نیت پر توجہ دلائی کہ اس کے جو حرکتیں ہیں وہ یہ شو کر رہی ہیں کہ اس نے دکھاوا کیا ہے۔ تو جبکہ کھانا جو ولیمے والا کھانا ہے یہ جو ہے یہ سنت کا کھانا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اخلاص ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس میں جو ہے آپ ریاکاری کر رہے ہوں، جیسا کہ ہم نعوذ باللہ کرتے ہیں کہ دکھاوا جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر نیک کام ریا اور دکھاوے کے لیے ہو تو اللہ کے ہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کا اس طرح کہنا جو ہے یہ کیا غیبیات میں دخل ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی جو ہے وہ ایک گمان غالب یہی تھا، اس کے کام وغیرہ دیکھ کے انہوں نے اس سے یہ اندازہ لگایا۔ اور پھر اسی طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد کوئی میزبان کی برائی بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک تنبیہ اور خیر خواہی تھی، تاکہ جو ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش والی جگہ پہ نہ جائیں اور نہ خود یہ کام کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے رسالہ ختم ہوا۔ تو اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 56 آثار تھے جن کی ہم نے مختصر معنی اور تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے یہ اخلاص جو ہے وہ صحیح معنوں میں نصیب کرے۔ اور یہ جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، بلکہ اصل جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو بندوں سے وہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ کہنا ہے وہ اصل میں اخلاص ہی ہے، جو تقوی ہے وہ اخلاص ہی ہے، جو دل کے اعمال القلوب ہیں سارے وہ اخلاص پہ ہی مبنی ہیں۔ تو جس کے دل کی اصلاح ہوگی، جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کو یہ عظیم نعمت جو ہے وہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے اعمال اس طرح کے بنا دے کہ وہ اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو کسی دوسرے کے لیے ہوں، جو نمود و نمائش کے لیے ہوں، جو عجب کے لیے ہوں، جو ہے وہ اخلاص سے خالی ہوں، جو کسی مجبوری کے تحت ہوں، جو ہے لوگوں کے سامنے تعریف کروانے کے لیے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور دنیا میں آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔